ریڈیو پاکستان بہاولپور پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عمران جاوید، اور آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں اور جن کا تعلق ایسے شعبے سے ہے جو یقیناً سب کے لیے فائدہ مند بھی ہے، سود مند بھی ہے، اور سب اس سے استفادہ بھی کریں گے، اور تقریباً ہر گھر کا، ہر انسان کا یہ ایک مسئلہ بھی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے بہت پیارے دوست اور بہت سیزنڈ فزیشین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر سید شہاب الدین۔ ان کے تعارف میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ انستھیزیا بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور ہیں، ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب انٹرونشنل پین کلینک یا پین مینجمنٹ کے بھی ماہر ہیں، اور سول ہاسپٹل بہاولپور میں پین کلینک کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا ہے جس کے ڈاکٹر صاحب پائنیئر ہیں۔ تو اس وقت جو مختلف ہمیں جسم کے حصوں میں دردیں ہوتی ہیں کسی بھی عمر میں، تو یہ تقریباً ہر بندے کا، ہر گھر کا، ہر سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ تو ان سے کیسے ہم نبرد آزما رہتے ہیں اور کیسے ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، تو ہمارا آج کا موضوع یہی ہے، اور پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ جو مختلف خواتین و حضرات میں مختلف درد کا شکار ہوتے ہیں وہ کیسے ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، کون سے میجرز ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ۔ بہت شکریہ۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عمران میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ میں نے ہمیشہ ہی آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نئی چیزیں جو ہیں نا وہ متعارف کراتے ہیں، اور ریڈیو پاکستان بہاولپور سے جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے، اور بہاولپور کے حوالے سے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ بہاولپور کی جو ثقافت ہے یہ بہت رچ ہے، اور اس کو دنیا تک پہنچانا اور اہالیان بہاولپور کو ایک موقع آپ نے فراہم کیا ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم اس کو صحیح طرح سے اجاگر کر سکتے ہیں۔ جی۔ اور جہاں تک میں اپنی اسپیشلٹی کا بات کروں گا کہ درد ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان زندگی میں ایک سے زیادہ دفعہ ضرور گزرتا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے نا بہت ضرورت تھی کہ ہم درد اور انٹرونشنل پین فزیشین کے طور پہ اس کا کیا رول ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم اویئرنیس اور اس کو اجاگر کر سکیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ موقع آپ نے ہمیں فراہم کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ جیسے درد دل میں بھی بہت ہوتا ہے۔ درد کی عمران بہت ساری اقسام ہیں، آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے، اور درد کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں جیسے آپ کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، کیا بات۔ تو آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، اور آپ نے درد دل اور جو مختلف درد ہمیں محسوس ہوتے ہیں ان کا مداوع آپ نے کرنا، اور آپ میری بات سے ایگری کریں گے کہ درد ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب آپ کسی کے درد کا مداوع کرتے ہیں اور ذریعہ بنتے ہیں تو وہ جو دعا نکلتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے۔ آپ آپریشن کروائیے یا کوئی چیز آپ خرید سکتے ہیں، دعا نہیں خرید سکتے۔ دعا جو درد ختم کریں گے جو نکلے گی وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خیال بہاولپور میں اس سے پہلے کوئی ہم نے پین کلینک کا، پین مینجمنٹ کا نہیں سنا تھا۔ پوری دنیا میں بہت محدود چند جگہوں پہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ کچھ پین مینجمنٹ کلینکس موجود ہیں، تو یہ تو ہر دوسرے شخص کو یہ مسئلہ موجود ہے، تو پھر یہ اتنی دیر کیوں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ درد جو ہے نا یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ جی۔ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ گھٹنوں کا درد تو بہت زیادہ ہے، عموماً ہر دوسرے شخص کو، تقریباً بزرگ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گوڈے کا درد نہیں جانا۔ ایسے ہی ہے۔ میں بھی اپنے گھر میں جس وقت اپنے بزرگوں کو یہ کیفیت دیکھی، اور بینگ اے ڈاکٹر، کہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن میں دیکھتا تھا کہ اس کا کوئی ایسا علاج ممکن ہے کہ جو ہمیں دوائیوں سے ہٹ کر ممکن ہو سکے۔ دوائیوں کے بارے میں آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک تو اس کی اپنا ٹائمنگز ہوتی ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس کے ڈیزائرڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں کہ جو اس کے فوائد ہیں وہیں ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، یعنی برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں جس وقت میں آگے گیا تو یہاں میں اسپیشلی تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ میں نے سعودی عرب میں نیشنل گارڈ ہاسپٹل ریاض میں کام کیا۔ جی۔ وہاں پہ میں نے ایک ڈپارٹمنٹ دیکھا جو کہ ایکیوٹ اینڈ کرونک پین مینجمنٹ کے اوپر تھا۔ اچھا، مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ نئی چیز تھی، ایک نئی چیز تھی۔ وہاں پہ ایک چیز اور متعارف ہوئی، اور میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ درد علامت نہیں ہے، بیماری ہے۔ وہاں پہ ایکیوٹ ہم کہتے تھے کہ جن کے آپریشن ہوئے ہیں وہ کہتے تھے کہ ان کو پین فری رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ایک آپریشن ہوتا ہے تو درد ایک نا میموری، ایک آپ کی یادداشت ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ خود دیکھیے، میں اس مرحلے سے گزر چکا ہوں کہ الحمدللہ جس وقت میں آپریشن کے بعد لایا گیا تو مجھے وہ ایک پلیزنٹ فیلنگس تھی، کیونکہ مجھے پین نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے کسی نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تو بہترین آپریشن ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، وہاں سے یہ سر مجھے خیال آیا، اور جب میں نے پاکستان میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ورک اپ کیا
تو مجھے معلوم ہوا کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یہ کورس کیا جاتا ہے، اور یہ پوسٹ گریجویشن کورس ہے نا، رفا اسلام آباد میں. رفا اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. اور ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے یہاں پہ بریگیڈیئر سلیم صاحب کا. ٹھیک ہے. وہ اس کے روح رواں ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ آج کے دور میں جب جس کی اویئرنیس پین کی ماشاءاللہ بہتر ہے، یہ کام انہوں نے 70s میں شروع کیا تو کتنی ہرڈلز ہوں گی. وہاں سے پھر میں نے اس میں جو ہے نا اپنی ایم ایس سی پین میڈیسن، جو کہ ریکگنائز کی جاتی ہے بائی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل، وہ کمپلیٹ کی. اور الحمدللہ اللہ نے یہ موقع دیا کہ اس وقت کے پرنسپل جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی انڈر سپرویژن ہم نے سول ہاسپٹل میں پہلا پین کلینک جو ہے وہ اسٹیبلش کیا. اور آپ اس کے پائنیئر ہیں. جی الحمدللہ، اللہ نے ابتدا کرنے والوں میں سے. اور میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اللہ نے ابتدا ہم سے کروائی ہے، اور سے بہتر اور بہترین لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کام کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو انٹرونشنل پین کے حوالے سے میں آپ کو ضرور یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اس کا رول کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پین جو ہے ہمارے ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے. ہم ایک بات یہ بھی یہاں پہ کہتے ہیں کہ درد جو ہونا ہے نا یہ ایک رحمت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ آگاہ کرتی ہے کہ کچھ بڑے مسائل آنے والے، کوئی بڑا مسئلہ آ رہا ہے، اگر ہم اس کا بر وقت اور مکمل علاج نہ کریں تو پھر یہی رحمت زحمت بھی بن سکتی ہے. یہاں پہ جو رول ہے انٹرونشنل پین فزیشین کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوائیوں کی ایک حد تک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ انٹرونشنل پین فزیشینز جو ہیں یہ انڈر سپرویژن ہوتی ہے، سیام گائیڈڈ یا الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ، کہ ہم دیکھتے ہوئے جس جگہ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ کامن پین جو ہے وہ ہمارے بیک ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ ذرا اس طرف نکل جاتی ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہوئے جو پین جنریٹر ہوتا ہے جہاں سے پین نکل رہا ہے ان جگہوں کو ہم بلاک کرتے ہیں. روٹ کاز بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ روٹ کاز کو جو ہے نا ہم ایڈریس کرتے ہیں. اور الحمدللہ کہ جو ہم اسے پیشنٹ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ جو وقتی طور پہ یہ سفر کر رہا تھا وہ بیک ٹو نارمل لائف، وہ ماشاءاللہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت ساری میتھس جو ہیں وہ اس میں چینج ہوئی ہیں. اور ہمارا بہاولپور اس معاملے میں لیک کر رہا تھا کہ پہلے یہاں کے پیشنٹس کو لاہور، اسلام آباد اور کراچی جانا پڑ رہا تھا. تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اب یہی پیشنٹ ہم بہاولپور میں ٹریٹ کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک بڑی پازیٹیو ایک عمل ہے کہ آپ کے گھر میں خواتین و حضرات جن کو بھی مختلف جگہوں پہ درد محسوس کرتے ہیں، تو بہاولپور میں اس وقت یہ ایک صلاحیت موجود ہے. ڈاکٹر صاحب پرائیویٹلی بھی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں پین کلینک کے نام سے، اور سول ہاسپٹل میں بھی، اور ان کی اویلیبلٹی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے ہماری لائف میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گرد و نواح میں، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے. اگر آپ کسی بھی قسم کے درد کا شکار ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اب میں آپ سے تھوڑے سے چھوٹے سوال ضمنی کر لیتا ہوں کہ عموماً سب سے پہلے تو بزرگوں کی طرف آ جائیں کہ جب آپ 50 سال یا زندگی کے 55-60 سال گزارتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کے گوڈے گٹوں میں، آپ کے کمر میں، آپ کے بازوؤں میں ایک خاص طرح کے درد شروع ہو جاتے ہیں. وہ شاید آپ کی عمر کی وجہ سے ہوتے ہیں یا آپ کی کوئی پراپر ڈائٹ نہیں ہوتی ہے، عموماً ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ان کا حل کیا ہے؟ عمران، اس میں نا ایک تھوڑی سی اس فورم کے حوالے سے آگاہی دینا چاہوں گا جی، اسپیشلی خواتین میں کہ جس وقت ان کو مینوپاز آتا ہے اور ایک ہارمونل لائف ان کی چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو باڈی میں جو 2 میجر چینجز آتی ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وزن بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہڈیوں کا بھرنا. یہ عمل نیچرل ہے، جیسے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ سر پھر وہ کیلسی پلس بھی آپ کو بتاتے ہیں کیلشیم انٹیک کریں. 40 سال کے بعد یہ جو ویئر اینڈ ٹیئر تھوڑی سی ہوتی ہے نا، بھرنا، یہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 50 سال پہ یہ سمجھیے کہ یہ تھوڑا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو آگاہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گھٹنوں کا درد ہوتا ہے نا، یہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں کیونکہ کنٹرول نہیں ہے، ہم کسی بھی گھر میں بھی میڈیسن موجود ہوتی ہے اور میڈیکل سٹور سے بھی مل جاتی ہے، تو کوئی بھی پین کلر کھاتے ہیں تو وہ 4 سے 5 دن ان کو ریلیف رہتا ہے. اب یہ ہمیں تھوڑا سا بے خبری میں رکھتا ہے کہ پروسیس جو ہے وہ ڈیزیز کا چل رہا ہے، لیکن چونکہ اس کو ریلیف مل گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پردہ ڈال دیا اور آپ سمجھے کہ مسئلہ حل ہو گیا. اور وہ پردہ جب اٹھتا ہے تو وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب اس میں نا ہمارے پاس بہت کم لمیٹڈ آپشنز موجود ہوتی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کو گھٹنوں کا درد ہونا بہت بالکل کامن ہے، اور جیسے ہی یہ وہ محسوس کریں تو وہ اپنے پین فزیشین کو ضرور بتائیں. ارلی سٹیج پہ اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری آپشنز موجود ہوتی ہیں اور الحمدللہ ان کی موبلٹی بہت اچھی رہتی ہے. لیکن اگر وہ لیٹر سٹیجز پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس آپشنز کم ہیں.
اسی لیے آپ دیکھیے کہ آج کل نی ریپلیسمنٹس کے گھٹنوں کی تبدیلی کا آپریشن یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ لیٹ سٹیج پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, تو آپشنز جو ہیں نا ارلی سٹیج پہ الحمدللہ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ شاید وہ بڑی ایک اچھی ارلی سٹیج پہ تو کسی بھی آپ ڈیزیز کو پکڑ لیں تو آبویسلی ریمیڈی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ خواتین عموماً گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, آفس سے تھک کے آتی ہیں, تو عموماً اپنے یہ شولڈرز کو خاص ان کو پین ہوتا ہے, یا گھروں میں کام کر کے, یا ان کا پوسچر ایسے رہتا ہے کھانے بنانے یا گھر کی صفائی ستھرائی, تو وہ بھی ایک مسئلہ ہمیں درپیش ہے. بالکل. یہاں پھر وہی اپرچونیٹی کو اویل کرتے ہوئے یہاں پہ نا میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا عمران. ایک تو جو بچیاں غیر شادی شدہ ہیں, وہ بچیاں جب ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ انکل ہمارا نا یا ڈاکٹر صاحب پیکک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شروع میں شاید ہم بھی اس تھوڑی سی چیز کو نہیں کرتے تھے, لیکن جب ہم ان کی مینسٹرل ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی وہ پین ان کا ہارمونل ایشو کی وجہ سے آ رہا ہے. میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ہسٹری نہیں لیں گے تو وہ سارا ٹریٹمنٹ ہی غلط لائن پہ نکل جائے گا. اچھا, وہ یہ سوچا یہ جاتا ہے کہ شاید ان کو کوئی مسکولوسکیلیٹل ایشو ہے, اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوگا, لیکن جو روٹ کاز تھی وہ ایڈریس نہیں ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں کویکری ہے, یہ بھی تو صرف آپ اوپر سے پکڑ لیتے ہیں, روٹ کاز کو بھول جاتے ہیں. اور یہ کویکری اٹ سیلف از اے کرس آئی تھنک. بالکل بالکل. اس میں تو یہ گھر میں بھی کویکری ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس کے بڑے برے نتیجے نکلتے ہیں, اور بعض اوقات ہمیں کچھ ایسے دیکھنے پڑ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہم شاید صرف افسوس ہی کرتے رہ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو اسپورٹس وومن یا اسپورٹس مین ہیں, عموماً تو بڑے ایتھلیٹکس ان کی رہتی ہے, اور وہ لیکن ان کو بھی کاو انجری یا بیک کک انجری یا گروئن انجری یا کریمپس کوئی پڑ جاتے ہیں, تو ان کو بھی یہ شکایتیں رہتی ہیں. یا ٹینس ایلبو کی بہت, جیسے مجھے بھی ہوتا ہے تو بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے کو ٹینس ایلبو کے مسائل ہوتے ہیں. اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اس کی ریمیڈی نا سر بہت آسان ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی یہ اسپورٹس آتے ہیں وہاں پہ ایک ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بورڈ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی پین فزیشین کو ضرور انگیج رکھیں. ٹھیک ہے. آپ فزیو تھراپسٹ تو رکھتے ہیں جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسی ایکسرسائز. فزیو تھراپسٹ تو مطلب لازم و ملزوم ہے کسی بھی گیم میں. پین فزیشین کا رول یہاں پہ نا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ پلیٹلیٹ رچ پلازما PRP. اچھا, یہ ہم سنتے ہوتے ہیں کہ بالوں کی گروتھ کے لیے اور ایستھیٹکس کے لیے, لیکن اسپورٹس انجریز میں اس کا اتنا استعمال ہوا اور اتنے حیرت انگیز طور پہ اس کے ریزلٹس آئے کہ اس کو اب بہت زیادہ انٹرنیشنلی اس کو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک کریمپس کی باتیں ہیں, ڈیفینیٹلی کہ ہمارے پاس جو کریمپس ہوتے ہیں وہ اسی وقت, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پلیئر ہے اور وہ کھیلتے ہوئے اس کو ایک کریمپ ہوا ہے تو وہ اسی وقت اس کو جو ہے نا کچھ سپریز آتے ہیں, کچھ اس کی جو ہے نا جیسے ہم ونڈو جم لگا لیتے ہیں یا کچھ سپریز آتے ہیں, لیکن یہ اس کی ہے وقتی امیڈیٹ ریلیف مل گیا. لیکن فار دا یعنی کہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کے لیے جو پلیٹلیٹ رچ پلازما ہے جو کہ انٹرونشنل پیس فزیشین اس کو ٹیکل کرتے ہیں وہ ایک بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک پھر دوبارہ میں آپ سے اجازت لیتے ہوئے ایک بات کروں گا جو میں ہر کسی اپنے پیشنٹ کو نا ضرور کرتا ہوں. ہمارے پاس ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کو سپورٹس سے دور رکھا جائے اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر کام نہیں کیا جاتا, کمپرومائز ہو جاتی ہے. میری ہر کسی کو نا یہ تلقین ہوتی ہے جب بھی کوئی ماں آتی ہے, باپ آتا ہے, کہ اب آپ کا اگر بیٹا اگر وہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہا تو چلیں اس کی فکر اتنی مت کیجیے, لیکن اپنی بیٹی کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کیوں, کیونکہ یہ وہ بیٹی ہے کہ جس نے انشاءاللہ کل ماں بننا ہے اور پورے خاندان کی ایک اس نے اس گھر کی بہو بھی ہونا ہے. تو اس کا جو رول ہے نا, اس کی جو باڈی ہے اس کی اسٹرینتھ اس بیٹے سے زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ میرا نا, میں ہمیشہ اس کو سر تلقین کرتا ہوں کہ ہماری بچیوں کو جو ہے موٹیویٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن بیٹیوں کو ہمیں پرائرٹائز کرنا چاہیے. بالکل بالکل, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ریڈیو پاکستان بہاولپور کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سید شہاب الدین. آپ سینئر کنسلٹنٹ انستھیزیا بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور, اور ساتھ ساتھ انٹروینشنل پین مینجمنٹ کے پائنیئر بھی ہیں بہاولپور میں. اور جو مختلف دردوں کا شکار ہے ہم لوگ کسی نہ کسی شکل میں, تو ڈاکٹر صاحب ان کا بڑے کما حقہ علاج کرتے ہیں.
اور بہاولپور میں یہ فیسلٹی میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے ایک کسی تحفے سے کم نہیں ہے کہ اگر ہمیں کچھ درد ہے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اسپورٹس مین کو، ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو، تو اب آپ کو لاہور، اسلام آباد اور بڑے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہاولپور میں ہمارے پاس یہ تمام علاج بآسانی دستیاب ہے. ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنا جو ہے وہ درد ختم کر سکتے ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو درد دل کے مسائل ہیں ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ مریض جو کینسر کے پیشنٹس ہیں، جو اس موذی مرض کے شکار ہو چکے ہیں، تو وہ جو درد ہے وہ درد نہیں رہتا، شاید وہ اذیت میں تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا بھی کوئی حل موجود ہے؟ جی بہت ہی اچھا حل موجود ہوتا ہے. اس میں جو کینسر ہوتا ہے نا، جب یہ اسپریڈ کرتا ہے جسم میں تو اس کا نا بہت سیویئر پین ہوتا ہے، بہت شدید درد ہوتا ہے، اور جو دوائیاں ہیں وہ بھی بے اثر محسوس ہوتی ہیں. ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس کا فیٹ چینج نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی پیشنٹ ہے اس کی جو ڈیتھ ہے وہ ود ڈگنیٹی ہونی چاہیے، پین فری ہونی چاہیے. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ انٹرونشنل پین فزیشین کا الحمدللہ رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو روٹ کاز ہے، جہاں سے وہ پلکسز، جہاں سے وہ پین اوریجنیٹ ہو رہا ہوتا ہے، ان کو ہم بلاک کر دیتے ہیں. اور الحمدللہ یہ پیشنٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو جن کی یعنی کہ فکر درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جب درد سے فری ہو جاتے ہیں تو وہ الحمدللہ بہت بہتر محسوس کرتے ہیں. اور ہمارا اس سلسلے میں یہی پیغام ہوتا ہے، اور آپ کے ذریعے سے میں اپنے سامعین ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے درد کو ختم کرنا ہے، امید کو نہیں. واہ 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 واہ. اور مجھے تو وہ آئنسٹائن یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ if there is nothing there is a hope, so always trust on hope. اور ڈاکٹر صاحب نے جو امید کی کرن دلائی ہے، اور جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو اسپیکٹرم موجود ہے بہاولپور میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ریڈیو پاکستان بہاولپور تشریف لائے، پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھے، اور ایک انتہائی اہم موضوع پہ جو کہ تقریباً ہر گھر کا، ہر دوسرے شخص کا مسئلہ ہے، آپ نے گفتگو کی. اور ہم آپ کو بار بار تکلیف دیتے رہیں گے تاکہ یہ جو آگہی ہے اس سے لوگ بھی استفادہ کریں، ہم بھی استفادہ کریں، اور ہم ایک ذریعہ بنیں کس طریقے سے لوگوں کے دردوں کو کم کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ فورم ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ جو اس کی اویئرنیس ہے، آگاہی ہے، وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاج جو ہے نا وہ انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ بہت اچھا علاج موجود ہوتا ہے. اور اگین وہی بات کہ جب کسی کا درد ختم ہوگا تو انشاءاللہ دعائیں ضرور ملیں گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے درد تھا، ٹینس ایلبو تھا بیڈمنٹن کھیلنے کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب کی 2-3 خوراکوں سے مجھے آرام آ گیا. تو میں تو سب سے پہلی مثال ہوں کہ آئی ہیو بین ٹریٹڈ بائی دا ویری کائنڈنیس آف ڈاکٹر صاحب. سو اسٹے بلیسڈ. دس از ریڈیو پاکستان. آئی ایم عمران شاہ.